بہت سارا نقصان ہوا ہمیں 96 میں تھرو ایلیگیشنز، بہت سارا نقصان ہوا. پھر وہ ٹرکل ڈاؤن کرتا گیا، اس سے فین فالوئنگ کم ہوئی زینب. جب بھی میچ کھیلتے تھے ہمیں یہ کہتے تھے یار تم تو یار یہ میچ تو نہیں فکس ہوا. یار ہر وقت یہ بات سننے کو ملتی، کہاں سے فین فالوئنگ بڑھنی تھی؟ ہم نے انسپائر کیسے کرنا تھا؟ پھر آتے 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 ایک تو نظر پڑ گئی پاکستان کرکٹ بورڈ کی چیئرمین شپ کے اوپر لوگوں کی، بس یک کے بعد دیگرے یک کے بعد دیگرے. آپ نے فیاض کو دیکھا نہیں پچھلے 2-3-4 سال سے؟ تو ابھی بھی ہم گراس روٹ کی بات کر رہے ہیں، ڈیولپ کریں جی، ڈیولپ کریں جی. اور کیا ڈیولپ کریں؟ وہ ڈیولپڈ ہو چکے ہیں، وہ موو ڈاؤن ہو چکے ہیں، دنیا اور ٹینجن کرکٹ کھیل رہی ہے. آپ کون سے برانڈ آف کرکٹ کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے تو 11 ہی برے نہیں ہوتے. ان کے 15 ان کے 11 میں 4 اسپنر کھیلتے ہیں، ہمارے میں 11 میں 1 اسپنر کھیل رہا ہے. اتنی بھی سمجھ نہیں ہے تو پھر اب اس کے بعد کیا رہ گیا ہے؟ اس میں پلیئر ڈیولپمنٹ کی بات میں تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گی. آپ دیکھیں اکشر پٹیل، جڈیجا، یہ دونوں ملتے جلتے آل راؤنڈر. ٹھیک ہے جڈیجا کا ایکسپیرینس بہت ہے، وہ دونوں ایک ہی 11 میں کھیل رہے ہیں. انہوں نے جڈیجا کو نکالا نہیں ہے. وہی ہم بات کریں کہ ٹھیک ہے ون ڈے کرکٹ ہے، بٹ کسی کو سیٹل ہونے کے لیے اس کے ساتھ جتنے سینئر اندر ہوں گے وہ بہتر طریقے سے سیٹل ہو جائے گا. ہم لوگوں کی پچھلی چیمپئنز ٹرافی میں شاید اماد اور شاداب دونوں تھے، آج ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، نواز بھی نہیں ہے. سو آپ نے اگر موو آن کرنا بھی ہے تو آپ کو پہلے ایک تو اس کی فل ریپلیسمنٹ تیار کرنی ہے، اور ساتھ جو دوسرے اس وقت آپ کے اچھے پلیئرز ہیں ان کو کنٹینیو کرنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پوری کی پوری ٹیم چینج کر دیں. اور یہ وہ ڈیسیجن میکنگ ہے جو پلیئر ڈیولپمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کہیں پہ نظر ہی نہیں آتی آپ کی. اور پھر اس کے بعد ہم سسٹم کی مطلب ایک تو پیسہ صحیح جگہ پہ نہیں لگ رہا، بہت سی ہمارے انفارچونیٹلی فلاز ہیں. اور ہم بات یہ کرتے ہیں کہ ہم برابری کریں، ہم ساؤتھ افریقہ کی، نیوزی لینڈ کی بات کریں، ایٹ لیسٹ وہ ہر سیمی فائنل میں تو پہنچ رہے ہیں. تو وہ ایٹ لیسٹ کچھ تو پروڈیوس کر رہے ہیں. اگر ان کے سسٹم میں کچھ جا رہا ہے تو ہم لوگوں کو ہماری ڈیسیجن میکنگ بہت بہتر ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ لیڈرشپ سے ہی آئے گا. جب تک ہماری لیڈرشپ سروائیول موڈ میں رہے گی، ہر بندہ اپنی کرسی بچانے پہ لگا رہے گا، تو کبھی بھی اچھے فیصلے نہیں ہوں گے. نہیں بالکل. آپ نے پلیئر ڈیولپمنٹ کی بات کی تھی شعیب، یو آر اے مینٹور اینڈ یو سیڈ کہ ون آف دا تھنگز دیٹ کمز انڈر یو از پلیئر ڈیولپمنٹ. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے سسٹم کو تھوڑا دیکھا ہے، کیا پلیئرز آ رہے ہیں جن کو آپ کو لگتا ہے کہ یار اس کے اندر پوٹینشیل ہے، یہ اگر اس کو ڈیولپ کیا جائے تو آگے جا کے یہ پاکستان کو، بیکاز ناؤ یو ہیو ٹو لک ایٹ واٹ یو ہیو نا. آپ کو تو یہی دیکھنا ہے کہ بھائی ہمارے پاس یہی پلیئرز ہیں، اب ان کو کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے. کوئی آپ نے کوئی دیکھا یا کوئی ایسا ہو یو تھنک وڈ بی کنسیڈرڈ ان دا فیوچر؟ دیکھیں پلیئر ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ پلیئر ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جب وہ آپ کی پاکستان ٹیم میں پہنچے تو وہ ہر چیز کے لیے ریڈی ہو. اسپیشلی انڈر پریشر جب میچ جاتا ہے وہ اس کی بھی بیسس جو ہے وہ ٹک ہونا چاہیے. اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کیسے ریکور کرنا ہے. اگر میں سیریز کھیل رہا ہوں یا میں نے بیک ٹو بیک میچز کھیلنے ہیں، ہاؤ شوڈ آئی ریکور فرام ون گیم ٹو اندر گیم. ٹھیک ہے، تو پلیئر ڈیولپمنٹ میں یہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے دیکھیں یہ شروع ہوا August 5 کو ہمارے جو کانٹریکٹس تھے وہ سائن ہوئے، اور ہمیں جو تھا یہ تھا کہ آپ کو ہائی پرفارمنس جو ہے آپ کا گراؤنڈ کے ساتھ آپ کو مل جائے گا. پھر یہ ICC چیمپئنز ٹرافی اسٹیڈیم کی چیزیں آ گئیں تو چیزیں تھوڑی ڈیلے ہو گئیں. لیکن وہاں پہ جب ہمارے کیمپس لگیں گے اور وہاں پہ ہم لوگ جو ہے ان پلیئرز کے ساتھ وہاں پہ جو ان کی چیزوں پہ کام ہونے والا ہے، ہم نے پروفائلنگ کی ہوئی ہے سارے مینٹورز نے کہ کون سے، کیونکہ 35 پلیئرز تھے، 29 اینڈ دین 5 یا 6 جو تھے سینٹرلی کانٹریکٹڈ پلیئرز. سو وی ڈیڈ آئیڈینٹیفائی کہ کس کو کہاں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اب فار دیٹ اب آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو ٹائم چاہیے ان کے ساتھ. لیکن اتنے سارے ٹورز، اتنی ساری چیزیں، بٹ a lot has changed، جس میں یہ ہے کہ آپ کی جو ڈومیسٹک کی اسکیجولنگ ہے وہ پہلے سے بہت جو ہے بہتر ہوئی ہے. اب آپ کی جو چیزیں، اب آپ پلیئر ڈیولپمنٹ کی طرف جو ہے وہ تب آپ آئیں گے جب آپ ہمارے ساتھ وہ پلیئرز جو ہیں ان کو ٹائم ملے گا. ان کی بالنگ پیس بیٹری نے وہ کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. آئی تھنک کوڈ ہیو بین ویری کلوز کانٹیسٹ ہو سکتا تھا، بٹ لیٹر پارٹ آف دا میچ آئی تھنک دے لاسٹ اے بٹ. بٹ ہر ٹیم کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں. ان کے پاس 11 نہیں ہیں، ان کے پاس 22 ہیں. 22 کے بعد ان کے پیچھے لگے ہوئے 22 اور. ان کی پوری ایک فرسٹ کلاس کرکٹ کی اسٹرکچر بیک کر رہا ہوں ان کو پورا. ان کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس اگر آپ نہیں ہے تو آپ سے بہتر آپشن موجود ہے. ابھی میں اس بچے سے ملا تھا، ابھیشیک بچن کہہ رہا ہوں، ابھیشیک جو ہے لڑکا شرما.
میں نے تھوڑی سی بات کی ان سے, اس کو پوری بات پتا تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے, مجھے کہاں جانا ہے, میرا گول کیا ہے, میرے پاتھ ویز کیا ہے, اور مجھے کس قسم کا بیٹسمین بننا ہے. کلیئرٹی آف دا فوکس ہے. اب انفارچونیٹلی یار ہم آ جاتا ہے ٹائم, یار ایسا نہیں ہے کہ ٹیموں پہ ٹائم نہیں آتا, وہ ریوائیو نہیں کرتی, بٹ دا اونلی تھنگ از کہ مجھے بہتری کی صورت نظر نہیں آ رہی. پاکستان جو کرکٹ کی پٹ, بات ہاں کریں, پاکستان پٹ نظر نہیں آ رہا کہ یار یہ ڈاؤن ٹو دا پٹ ہے, وہ ختم نہیں ہو کے دے رہا. اب وہی ان یوزل ڈیسیجن, وہی چیزیں, اب اگین سلیکشن کی مجھے سمجھ نہیں آتی. دنیا کسی اور ٹینجن پہ چل رہی ہے, ہم کسی اور ٹینجن پہ چل رہے ہیں, سمجھے نا, وہ الٹا بھاگ رہے ہیں ہم دونوں پہ. سو دنیا اور طرح سے سوچ رہی ہے. دے ہیو مووڈ آن وین اٹ کمس ٹو تھنکنگ اباؤٹ دیئر فیوچر پرسپیکٹو, اکانومیز ان ٹیلنٹ مینجمنٹ, یو نیم اٹ, اٹس رائٹ دیئر. سو اسی وجہ سے آپ کو یہ سارا ٹیلنٹ پول نظر آتا ہے. آپ بے شک 35 سال سے وہ جیتے نہیں ہیں نیوزی لینڈ, کوئی ورلڈ کپ, کوئی میجر ایونٹ شاید ورلڈ کپ نہیں جیتے. ساؤتھ افریقہ بھی بیچارے ایسے ہی ہیں, حالانکہ 99 کے ورلڈ کپ مجھے لگتا تھا کہ یار دیٹ واز دا ٹیم دیٹ ایکچولی کین بیٹ دا ہول ریسٹ آف دا پیک. مجھے نہیں لگتا تھا آسٹریلیا واز دا سپیریئر ٹیم تھی, شاید ہم تھے سپیریئر ٹیم یا ساؤتھ افریقہ. بٹ اگین انفارچونیٹلی وہ ہار گئے. بٹ ان کی جو پول آف ٹیلنٹ آ رہا ہے تھرو دا سسٹم, ایک چھوٹا سا ملک ہے, 3-4 کروڑ کے لوگوں کا ملک ہے, اس میں ٹیلنٹ آ رہا ہے نا. حالانکہ اس کی فرسٹ سپورٹ رگبی ہے نیوزی لینڈ کی, بٹ اگین ٹیلنٹ پول آ رہا ہے, اس کی مینجمنٹ ہو رہی ہے, ان کے سسٹم ڈیولپڈ ہیں. اور یہ تو میں نے کاؤنٹر کرکٹ میں بھی دیکھا تھا یار, تو ایک چیزیں سیٹ ہیں, اس سے چیزیں بن رہی ہیں, آ رہی ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے اسٹرکچر. ابھی ہم 50-60-70 سال بعد بھی گراس روٹ کی بات کر رہے ہیں, تو پھر یار تو اب پھر کیا رہ گیا؟ گراس روٹ کی بات کریں گے آپ. گراس روٹ تھا نا, کس نے خراب کیا؟ تھا نا, کلب کرکٹ تھی نا. آپ کلب کرکٹ میں سلیکٹ ہو کے دکھا دو 95 میں آپ کو مان جاؤں. میں آپ کو نام لے کے بتا سکتا ہوں فاسٹ بولرز کے, they were far better athlete than I was, far better bowlers, جس میں ٹاپ ناچ کہتا ہوں. زاہد تھا, اسلم تھا, بہت سارے لڑکے, میں بشر تھا, صاحبہ کا لڑکا تھا, ندیم, علی گوہر, name it, keep naming it. یہ اس طرح واک ان کرتے تھے. بٹ انفارچونیٹلی یار انٹرسٹ ہی ختم ہو گیا.